عظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہان ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شہید سید حسن نصر اللہ و جملہ شہداء اسلام کی ارواح طیبہ کو احسان فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اسی آیت سے موضوع گفتگو واضح ہے۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد ڈٹے رہ جاتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ زبان سے انسان کہے تو ہمارا رب خدا ہے، لیکن جب میدان عمل میں آئے تو پھر وہاں پر ڈٹ نہ پائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین زبانی دین ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے تو ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ راستہ سخت ہے، کیونکہ آسان راستوں پہ ڈٹے رہنے کی تو بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر راستہ آسان ہو تو آپ سے کون کہے گا ڈٹے رہیے گا؟ تو یہاں کون ڈٹنے کی بات ہے؟ راستے ہموار ہوں، پھول بچھے ہوئے ہوں، وہاں تھوڑی نہیں کہا جاتا کہ آپ ڈٹے رہیے گا ان پھولوں کے بستروں پہ، نہیں، یہ تو راستہ سب رکتے ہیں۔ نہیں، وہ راستہ جو خاردار راستہ ہو، وہ راستہ جو سخت راستہ ہو، وہ یہی راستہ ہے کہ جب انسان کہے ربنا اللہ تو پھر اس کے بعد ساری دنیا حملہ آور ہو جاتی ہے۔ شاید زبانی آپ کہیں تو آپ پر کوئی حملہ نہ کرے، لیکن اگر آپ میدان عمل میں آ کر مانیں کہ میرا رب خدا ہے، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا یہ راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے کہ ہم اس راہ علی پہ چلیں گے، اور راہ علی کی خاصیت معلوم ہے کیا ہے؟ 2 لفظوں میں،
کہ راہ علی کی خاصیت یہ ہے کہ اس راستے میں آرام نہیں ہے، اطمینان ہے۔ اس راہ میں آرام نہیں ہے، اطمینان ہے۔ آپ اگر سوچتے ہو کہ اس راستے میں آرام ہے تو ہم نے ابتدائے تاریخ سے دیکھا کہ راہ علی میں آرام کسی کو نہیں ملا۔ جناب مالک کو آرام ملا، جناب حجر بن عدی کو آرام ملا، جناب مقداد کو آرام ملا، جناب سلمان کو آرام ملا۔ ہاں اطمینان اتنا تھا کہ ظالم اگر نوک نیزہ پہ قرآن بھی لے آئے تو کنفیوز نہیں ہوتے۔ اطمینان، اس راستے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں جو چل رہا ہے وہ مطمئن ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس راستے پہ تکلیف نہیں ہے یہ جھوٹ ہے۔ یہ اگر کوئی کہے کہ اس راہ حق پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر طرف آپ کے لیے سبیلوں پہ سبیلیں لگی ہے، ہر طرف آسان راستہ نہیں، یہ راستہ راہ علی نہیں ہو سکتا۔ راہ علی پر بے آرامیاں بہت ہیں۔ ہر دور کے وہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو نہیں چاہتے کہ مشن پہنچے۔ وہاں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تمہارا صرف ایک کام ہے، زبان سے کہو کہ ہمارا رب خدا ہے اور عمل سے بتاؤ کہ ہمارا رب خدا ہے۔ ہمارا رب کوئی اور نہیں ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہمارا رب نہیں ہے، یہ عمل سے بھی ثابت کرو نا کہ ربنا اللہ۔ اگر تم نے یہ دو مرحلے طے کیے، واقعی سایہ کریمہ میں اتنے حسین نکات اور حسین لطائف ہے، یہ دو قدم تمہیں اٹھانے ہیں۔ ایک، زبان سے کہو کہ ہمارا رب خدا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈٹے رہو۔ پھر جیت ہار کی فکر تم کو نہیں کرنا ہے، جیت دلانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام صرف یہ دو ہے، تم کہو اور ڈٹے رہو۔ تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ہماری قدرت بہت زیادہ ہے، ہم ملائکہ نازل کریں گے۔ اور عام مجموع کے لیے ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، عام لوگوں کی ظاہری جیت پر کچھ مائک پہ آ کر میڈیا چلاتی ہے، لیکن اگر تم ڈٹ گئے نا تو تمہاری جیت پہ نعرہ لگانے کے لیے ملائکہ کو بھیجیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر ملائکہ نازل ہوں گے، اور ملائکہ آ کر کہیں اللہ تخافو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا۔ پرانے زمانے میں لشکر میں کچھ لوگوں کو لے جایا جائے، تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، یہ ایسے لوگ نہیں تھے جن کو تلوار چلانی آتی تھی، یہ فقط فوج کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اس لیے لے جائے جاتے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا تم ڈٹے رہو، ہم تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ملائکہ بھیجیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ملائکہ تم سے بار بار کہیں گے ڈرنا مت، حزن مت کرنا، غم مت کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا۔ یہ دیکھیں عجیب آیت نہیں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا۔ اور یہ راہ کو اگر کوئی سمجھ جائے نا تو خوف نہیں ہے، پھر ڈر نہیں ہے۔ مرنا کسے نہیں ہے، مجھے انصاف سے بتائیے، موت کسے نہیں آنی ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے جہاں چاہے چلے جاؤ، بڑے بڑے قلعے بنانے بنا لو، تم اپنی سیفٹی کا جتنا بھی انتظام کر سکتے ہو۔ آج کے اس پیش رفتہ دور میں آپ دیکھیں ان ڈاکٹروں کو ان بیماریوں میں موت آئی جس کے وہ اسپیشلسٹ تھے، تو جو فرما رہے ہیں تم چاہے کچھ بھی کر لو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم نے اپنے لیے بڑے بڑے قلعے بنا لیے ہوں، یہ موت آنی ہے۔ بس موت تو طے ہے نا، بس موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مرتبہ موت کو خود انتخاب کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ موت آتی ہے، یہی فرق ہے ہمارا دوسروں سے۔ کربلا نے ہمیں بتایا انتظار مت کرنا کہ موت تمہیں آئے، کربلائیوں کا کام یہ ہے کہ یہ موت کا پیچھا کرتے ہیں، موت ان کا پیچھا نہیں کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دنیا میں اور جگہ موت پیچھا کرتی ہے نا کہ اس کو دھر لے، لیکن کربلائیوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ موت کا پیچھا کرتے ہیں، اور یہ وہ عجیب ہے۔ اور میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، آپ ذرا سے آ کر یہ جتنے بھی حضرات اس راہ میں شہید ہوتے، میں عرض کر رہا ہوں واقعا میں نے ایک جگہ پہ اور عرض کیا تھا، کمپیریزم نہیں ہے یہ، اگر آپ شہدائے کربلا سے یا اہل بیت نہیں، ذرہ برابر، یہ سب غلامان حیدر کرار ہیں، انہوں نے اپنے مولا سے درس زندگی کو سیکھا ہے، اور چونکہ اپنے مولا سے سیکھا ہے لہٰذا ان کی درس زندگی ہمارے لیے بھی آئینہ ہے۔
چونکہ انہوں نے حضرت سے سیکھا ہے۔ یہ کون حضرات ہیں؟ انہوں نے موت کا پیچھا کیا، انہوں نے موت کو انتخاب کیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے نا، ہم اپنے گھر میں عیش و نوش سے ہیں، اور لوگ بھی رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ جب معمولی سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے لوگوں کے لیے آفر نہیں آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور شہید کرنا، اس کا معنی ہی یہ نکلتا ہے کہ دشمن ہار چکا تھا، کہ یہ علی والا ہے، اس کے ایمان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ شہادت جو دی گئی نا، یہ عاجزی ہے دشمن کی، نہ شہید حسن نصر اللہ کی ناکامی ہے، بلکہ دشمن کی عاجزی کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کا دین خریدنا چاہا، ہم نے اس کا اعتبار خریدنا چاہا، اس نے کچھ نہیں فروخت کیا تو ہم نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت خود اعلان فتح ہے کہ ہم نہیں خرید پائے اس کو۔ اس دور میں جہاں ہم نے بڑوں کو اپنے سامنے جھکا دیا، بڑے بڑوں کو ہم نے درہم و دینار، مقام، منصب، نہ جانے کیا کیا دے کر ہم نے خرید لیا، اسے نہیں خرید پائے، اسے نہیں خرید پائے۔ یعنی شہید کرنا خود اعلان ہے کہ اسے ہم نہیں خرید کر پائے، اور جب نہیں خرید پائے تو یہی علی والے کی پہچان ہے کہ علی والے بکتے نہیں ہیں، علی والے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس پر جان دینے کے لیے 2 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتے۔ یہ علی والوں کی پہچان ہے۔ ان الذین قالوا ربنا، موت سب کو آنی ہے، کون نہیں مرنے والا؟ جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن موت آنے کا انداز کیا ہے؟ کربلا کے اس واقعے کو یاد کریے جب سرکار سید الشہداء نے زین اسب پر اپنے سر کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا، راستے میں ایک مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادے علی اکبر نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کو آپ نے کیوں تلاوت فرمایا؟ دیکھیں یہاں پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شہزادے علی اکبر کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے، کہا بیٹا یہ قافلہ جا رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اس قافلے کے پیچھے پیچھے موت ہے۔ ایک جملہ کا اولسنا علی الحق، یہ اولسنا علی الحق سوال نہیں ہے شہزادے علی اکبر کا۔ آج 1400 سال بعد ہم اگر نیند سے بھی اٹھا کر کوئی پوچھے کہ حسین حق پر تھے یا نہیں تو ہم بے ساختہ کہتے حق پر ہیں۔ شہزادے علی اکبر یہ سوال تھوڑی نہیں پوچھے بابا ہم حق پر ہیں، نہیں، بتا رہے، ایک درس دے رہے ہیں کہ میں اپنے بابا سے پوچھ رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے پیغام جائے کہ اگر حق پر ہو تو پھر پرواہ مت کرنا، موت تم پر آ جائے یا موت تک تم چلے جاؤ، تو پھر مرنا اس سے بڑی نعمت کون سی؟ اللہ صلی علی اس سے بڑی اس سے بڑی شہادت تو نہیں مل سکتی نا۔ یہ انتخابی موت ہے، یہ سب کو نہیں آتی ہے۔ شہادت اور غیر شہادت میں فرق ہے، اور میں تو اکثر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محب اہل بیت کو عام موت آنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے اتنا بڑا سرمایہ اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں کیسے عام موت آ جائے؟ جس کے بستر کی موت کو بھی روایت شہادت کی موت کہتی ہو، نہیں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ تو پھر ہمارا اگر مجاہد میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو پھر اس کی عظمت کیا ہو؟ یہ شہادت کی موت عجیب ہے، یہ عجیب ہے۔ قرآن کے بقول عام لوگ جب مریں تو مردہ کہو، لیکن جب شہید اس دنیا سے جائے تو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ آپ نے سنا کسی مرنے والے کا استقبال ہوتا ہو؟ واحد شہید ہے جو اس دنیا سے جاتا ہے، تو روایت کا جو جملہ ہے کہ جب شہید زمین سے زمین پر آتا ہے فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْأَرْضِ، جب یہ زین سے زمین پر آتا ہے تو زمین کہتی تقول لہو، زمین اس سے گویا ہوتی ہے مرحبا بالروح الطیبہ، زمین کہتی ہے خوش آمدید اے روح طیبہ، التی اخرجت من البدن الطیب، اے وہ روح جو ایک مبارک جسم سے نکل کر آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد معلوم ہے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ لَكِ مَا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، اب تیرے لیے اللہ کے پاس وہ اجر ہے کہ نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کسی بشر کے ذہن و دل و دماغ میں آیا ہوگا۔ یہ شہادت کی موت آسانی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ عام موتیں آپ دعا کرو نہ دعا کرو آنی ہے، شہادت کے لیے دعا کرنی۔ جناب قمیت ایک مشہور شاعر تھے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
مدح اہل بیت میں انہوں نے شعر کہا، حضرت نے ایک ہدیہ دینا چاہا، انہوں نے کہا مولا خالصتاً للہ یہ شعر میں نے کہا، میں آپ سے ہدیہ نہیں لوں گا۔ وہاں پر حضرت نے ایک دعا کیا، بہت حسین دعا کیا۔ دیکھیں کبھی کبھار ہم اہل بیت سے بہت معمولی چیز مانگ لیتے ہیں نا، وہاں پر حضرت نے ایک دعا کیا، اللہم احیہ سعیدا وامتہ شہیدا۔ دیکھیں انعام کے طور پہ اہل بیت بانٹ رہے ہیں، مولا ہدیہ نہیں لوں گا۔ تو حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے کہا ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کیا؟ میرے اللہ جب تک کمیت زندہ رہیں سعید بن کر رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شہید بن کر جائیں۔ یہ امام معصوم دعا کر رہے ہیں، یعنی شہادت انعام ہے، شہادت ناکامی نہیں ہے، شہادت وہ ہے جو امام معصوم دعا کر رہا ہے اپنے چاہنے والے کے لیے، امت ہو شہیدہ، اسے موت آئے تو شہادت کی موت ہے۔ اور یہ موت عجب ہے، یہ انقلاب لے آتی ہے، یہ ذہنوں کو جھجوڑ دیتی ہے، یہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چند چیزیں ہیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن شہادت اور شہید معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ شہید بڑا کام کرتا ہے۔ شہید شاید جب تک زندہ ہونا وہ کام نہیں کر پاتا، لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو شہادت ایک قلب بن جاتی ہے، دل، اور دل کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ رگوں میں خون کو پہنچانا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ شہید اس سماج کا دل بن جاتا ہے۔ اب تک یہ خود تھا، اب تمام انسانیت کے بدن میں اور روح میں جو خون پہنچاتا ہے یہ شہید پہنچانا شروع کرتا ہے۔ یہ شہادت کا درجہ ہے۔ یہ مرحلہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان زندگی وہ گزارے جو صحیح معنوں میں غلامی علی کی، یعنی جو غلام علی کی شان ہے، اور پرواہ نہ کیجیے۔ دیکھیں دنیا ہماری زندگی کا، چونکہ یہ بہت اچھا ہے کہ ان حضرات سے ہم درس زندگی کچھ لیں، چونکہ انہوں نے وہ درس زندگی کائنات کو بانٹا علی کے در سے لے کر، ہم ان سے سیکھیں۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو چیزیں ہمارے سماج و معاشرے میں، وہ یہ کہ شہید سے ایک جو آپ کو درس لینا ہے وہ استقامت اور ڈٹے رہنے کا درس لینا۔ ذرا سی مصیبت، ذرا سی مشکلات، ذرا سی سختیاں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آج رات تھک گئے تو صبح کی نماز ہماری جانا طے، یعنی یہاں پر ہم استقامت نہیں دکھا پاتے، یہاں پہ ہم ڈٹ نہیں پاتے۔ لیکن ایک دن نہیں پڑھے تو کیا ہوا؟ اگر 2-4 مرتبہ سچ بولنے میں ہمیں گھاٹا ہو گیا تو ہم سچ بول کے اب دیکھ لیا، یعنی کیا؟ یعنی اب کے بعد جھوٹ بولیں گے، یعنی ہم نہ اطاعت میں اپنے آپ کو استقامت نہیں دکھا پاتے۔ شہید کی زندگی یہی ہوتی ہے، یہ ڈٹا رہتا ہے، اسے معلوم ہے جان جانی ہے، اسے معلوم ہے جان جانی ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، لیکن اسے اتنا معلوم ہے کہ یہ موت میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے ہلاکت نہیں۔ لہذا وہ سعید، وہ شہید اس اپنے مبنا پر کیا کرتا ہے؟ ڈٹا رہتا ہے، اور ڈرتا نہیں ہے اور گھبراتا نہیں ہے۔ اور جب گھبراتا نہیں ہے تو ایک جملہ امام محمد باقر علیہ السلام کا، اللہم صلی علی جہاں حضرت فرماتے، بڑا حسین جملہ ہے، شاید ہم لوگوں کے بھی کام آئے، اور زندگی میں بار بار اس روایت کو اگر آدمی یاد کرے نا، عجیب روایت ہے۔ حضرت اپنے صحابی عبد الحمید کو مخاطب کر کے کہتے، یا عبد الحمید الا تری من حبس نفسہ علی اللہ لا یجعل اللہ لہ مخرجا۔ اے عبد الحمید، کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا کہ کسی نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہو اور اللہ نے اس کے لیے راہ نجات نہ نکالی ہو؟ یہ کتنا حسین ہے۔ الا تری، کیا کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ من حبس نفسہ، کہ کوئی اپنے آپ کو وقف کر دے؟ ہم زمینیں وقف کرتے، تو ہو سکتا ہے اپنی گاڑیاں وقف کر دیں، نہیں، امام پر من حبس نفسہ، اپنے آپ کو اگر کوئی اللہ کے لیے وقف کر دے تو کیا تم نے کبھی دیکھا کہ لا یجعل اللہ لہ مخرجا، کہ اللہ نے اس کے لیے راستے فراہم نہ کیے ہوں؟ پھر حضرت فرماتے فواللہ بلا، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے اور اللہ اس کے لیے راستہ نہ نکالے۔ پھر وہاں کے بعد معصوم فرماتے رحم اللہ عبدن، خدا رحمت نازل کرے ان بندوں پر من حبسا نفسہ علینا، جو اپنے وجود کو ہمارے لیے وقف کر دیتے۔ دیکھیں امام، جو اپنے وجود کو ہمارے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہم کبھی کال کرتے نہیں بہت دینی کام ہو گیا، اب ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ معصوم فرماتے رحم اللہ عبدن من حبس نفسہ،
جو اپنے آپ کو کیا کرے، وقف کر دے۔ آپ وقف کر کے دیکھو تو راستہ خدا نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے۔ آپ اپنی طاقتوں سے تو نہیں جیت پاؤ گے، لیکن ایک مرتبہ بالاخلاص اپنے وجود کو وقف کرو اہل بیت کے لیے۔ دیکھو اہل بیت کتنے راستے نکالتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن لوگوں نے دفاع کیا ہے نشر اہل بیت کا، اہل بیت نے راستے نہیں نکالے۔ اہل بیت نے علامہ امینی کے لیے کہاں سے راستے نکالے؟ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، علامہ امینی جب یہی الغدیر لکھ رہے تھے، ایک کتاب ہے زمخشری کی جس کا نام ربیع الابرار ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ کتاب تھی جو ان کو علامہ امینی کو چاہیے تھی پڑھنے کے لیے تاکہ اس سے کچھ حوالے نوٹ کریں۔ یہ ایک شخص کے پاس تھی پورے نجف میں جس کا نام محمد سماوی تھا۔ مانگنے گئے، کتابیں نہیں دیتے لوگ جلدی کی، پتہ نہیں واپس کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو بھی یہ خود کہتے میں نے مرحوم کاشف الغطا کو واسطہ بنا کر بھیجا تو بھی نہیں دیا انہوں نے کتاب، یہاں تک کہ علامہ ابو الحسن اصفہانی کو بھی میں نے واسطہ بنایا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یہی ایک نسخہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کئی نسخہ نہیں ہے۔ کہ میں انہی مشکلات میں دو چار تھا۔ ایک دن میں حرم مولا کائنات میں زیارت پڑھ رہا تھا، ناگہانی میں نے ایک عرب کو دیکھا، وہ آیا، آنے کے بعد اپنے بچے کو حضرت کی زری سے باندھا، اور بس جیسے ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ لوگ، السلام علیکم یا علی، میرا بچہ بیمار ہے شفا دیجیے کہہ کے چلا گیا، اور وہ اپنے کام سے چلا گیا اور اپنے بچے کو باندھ کے۔ مرحوم علامہ امینی کہتے میں دیکھتا رہا کہ دیکھو اس بچے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا میں نے کہ بچہ ایک دم ٹھیک، اور یہ آیا، اس نے بس مولا کی زری کی طرف دیکھا، کہا شکراً یا علی، پھر اپنے بچے کو لے کے چلا گیا۔ مجھے بہت عجیب لگا، اللہم صلی اللہ، مجھے بہت عجیب لگا کہ اتنے دنوں سے میں مولا کی بارگاہ میں یہ طولانی زیارت نامے، لمبے لمبے سلام اور حضرت ہی کے بارے میں کتاب الغدیر لکھ رہا ہوں، ایک کتاب چاہیے حضرت مہیا نہیں فرما رہے۔ تب تھوڑا سے دل جو ہے وہ ہوا، کہتے ہیں اسی شب میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، فرمایا کیوں ناراض ہوتے ہو، کیوں رنجیدہ ہوتے ہو، تم اپنی دعا کو ہمارے بیٹے سے حاصل کرو۔ کہتے یہ میرے لیے بشارت تھی۔ کا صبح اذان کا وقت تھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، فوراً کربلا کی جانب میں روانہ ہو گیا۔ حرم امام حسین میں بیٹھا رہا، لیکن کوئی ایسی خبر نہیں ہے جہاں تک مجھے پتہ چلے کہ وہ کتاب مجھے حاصل ہو جائے۔ تبھی میرے دل میں آیا کہ شاید حضرت نے کہا میرے بیٹے عباس سے لو۔ کہ میں مولا عباس کے حرم میں وہاں بھی تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کوئی خبر نہیں۔ کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو چونکہ مولا عباس کا در جو ہے طریق الحسین ہے نا، یعنی امام حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے باب حسین جو ہے مولا عباس ہیں، شاید یہ راستہ ہو۔ تب پھر میں یہاں سے حرم امام حسین میں پہنچا، تھوڑی دیر بعد پھر کوئی خبر نہیں، اور مجھے عجیب لگا۔ کہ اسی اسنا میں، چونکہ علامہ امینی مشہور آدمی تھے، نجف پورا پہچانتا تھا، کہ ایک خطیب جو کربلا کے مشہور خطیب تھے، انہوں نے جب مجھے دیکھا، کہا آپ یہاں خیریت تو؟ کہ میں نے انہیں بتایا نہیں کہ کیا وجہ ہے۔ کہا انہوں نے کہا چلیے گھر چلیے۔ کہا میرا دل اتنا رنجیدہ تھا کہ کہیں جانے کا دل میرا نہیں تھا۔ تو انہوں نے بہت ضد کیا، تو میں ان کے ساتھ، محسن ان کا نام تھا، محمد محسن، کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب جب گھر پہنچے تو انہوں نے علامہ سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر تک کتب خانے میں، وہ لائبریری جو ہے وہاں بیٹھیے، تب تک میں آپ کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کر دوں۔ کہ جب میں وہاں پہنچا تو اب علامہ امینی ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر لائبریری میں گئے تو پہلا کام جو ہے کتابوں کو چیک کرنا ہے۔ کہ پہلی کتاب جو میں نے اٹھایا تو وہی کتاب جس کی میں تلاش کر رہا تھا وہ میرے ہاتھ، وہی ربیع الابرار، اللہم صلی علی محمد، کہ وہی کتاب جس کی مجھے تلاش تھی مدتوں سے، وہی کتاب۔ کا میں چلا چلا کر رونے لگا۔ کہ وہ بیچارے میزبان دوڑ کر آئے، انہوں نے کہا خیریت، کوئی وجہ ہو گئی؟ تو میں نے پورا واقعہ بتایا کہ کتاب مجھے چاہیے تھی اور میں نے فلاں فلاں سے کہا۔ تو وہ کہتے ہیں، محمد محسن کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پبلشر نے مجھ سے اس کتاب کو مانگا تھا، میں نے نہیں دیا، اور آج یہ کتاب آپ کو دے رہا ہوں۔ آج یہ کتاب میں جو ہے آپ کو دیں گے، میں مجھے پڑھنے کے کہا نہیں، میں یہ کتاب آپ کو، میں یہ فقط آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سے پوری دنیا کو آپ آزماتے ہو نا، اہل بیت کو آزمانے کی بھی ضرورت نہیں، تھوڑا سے اپنے آپ کو وقف تو کرو۔ من حبس نفسہ علینا، اگر کوئی اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کرے نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کی جزا نہ دیں، اس کا اجر نہ دیں، یہ محال ہے، کیونکہ کریم کا در ہے۔ آپ اگر ان کے راہ میں آئے ہو
ان کے حرم کے دفاع میں آئے ہو، ان کے لیے اگر آپ اپنی جان قربان کر رہے تو خدا کی قسم یہ جو جان، یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے نا، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اگر اس زندگی کا معاملہ اور تجارت تم نے اہل بیت سے کیا نا تو وہ پھر ایسی زندگی دیتے ہیں کہ تمہارا تذکرہ صرف زمینوں میں نہیں رہتا، تمہارا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اور یہ زندگی صرف در اہل بیت سے ملتی ہے۔ اور ایک مرتبہ اہل بیت کو انسان سمجھے، اور یہ قرآن صاف لفظوں میں کرے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، ایسا ہے بیان ایمان کہ ہم تمہیں بتائیں ایک مفید تجارت، هل ادلکم، ہمیں کیسی تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، ایسی تجارت قرآن سوال کر کے کہے، هل ادلکم، ہم بتائیں تمہیں ایسی تجارت، تو پوچھے قرآن بتائے، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، تو پھر قرآن کہتا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم، ایک تجارت ہے کائنات میں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا سکتی ہے، خدا پر ایمان، رسول پہ ایمان، راہ خدا میں اپنا جان اپنا مال لٹا دینا، یہ کائنات کی وہ تجارت ہے جو انسان کو عذاب علیم سے بچا کر جنت خلد تک پہنچاتی ہے۔ یہ تجارت کرتے تو کوئی لے، اس تجارت میں نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی آپ تجارت کہیے، اور اگر کوئی کہے کہ نقصان کا امکان نہیں، کم سے کم اس کے ساتھ تجارت مت کریے، کیونکہ اگر تجارت کے معاملے میں وہ کہے کہ نقصان کا امکان، یہ ممکن ہے، لیکن کائنات کی واحد تجارت ہے جہاں پر نقصان کا امکان ہی نہیں کہ تم راہ خدا میں کیا دے سکتے ہو، تم راہ خدا میں کیا خرچ کر سکتے ہو۔ لیکن شہداء کیا کرتے ہیں، شہداء اپنی جان کا ہدیہ کرتے ہیں، اور یہ شیعان علی کی پہچان ہے بھی، شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا، ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے، جو راہ ولایت میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنا ہو تو مال خرچ کرتا ہے، زبان خرچ کرنا ہو تو زبان خرچ کرتا ہے، اور اگر اسے اپنی جان خرچ کرنا ہو تو یہ اپنی جان خرچ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے جان خرچ کیا یا نہیں کیا، آسان نہیں ہوتا، خدا کی قسم آسان یہ اگر کربلا نہ ہو نا، ممکن ہی نہیں ہے، کربلا نہ ہو تو انسان کیسے اپنی جان لٹا دے گا۔ یہ کربلا وہ انسان کے اندر جذبہ ایثار پیدا کرتا ہے، یہ کربلا انسان کو اتنا شجاع بناتا ہے کہ انسان میدان جنگ میں اپنی جان دیتے ہوئے مسکراتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ نہیں سنتے کہ اور لوگوں نے ایسا کیا، کیونکہ ان کے پاس کربلا نہیں ہے۔ یہ جان کا ہدیہ دینا فقط کربلائیوں سے سیکھا جا سکتا ہے، اور کائنات میں کہیں یہ درس نہیں۔ یہ کربلا آپ کو پیغام دیتا ہے کہ کس طرح راہ خدا میں اگر جان لٹانا ہو تو ذرہ برابر دریغ نہ کرنا، اور کربلا سے یہ درس جنہوں نے سیکھا انہوں نے پرواہ نہیں کیا۔ ہر دور میں ان شیعان علی نے جان نہیں دیا، جان دیا، انسانیت کے لیے جان دیا۔ حتیٰ آپ اگر غور کریے نا، اس شہید کو ایک مذہب سے نہ جوڑا جائے، یہ انسانیت کے دفاع میں، یہ انسانیت، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ قرآن کا کتنا صاف لہجہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو فساد کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر قتل کیا تو گویا وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ ومن احیاها، اور اگر کسی نے ایک انسان کی زندگی بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچایا۔ یہیں سے دو کردار نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک طرف مظلوموں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، ایک طرف ایک شخص ہے جو آ کر اپنا سینہ سپر کیے ہوئے، ایک طرف ان لوگوں کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ یہ لوگ انسان، اور یہ عجب ہے، واقعاً عجیب دور ہے، یہ آج کا نہیں دور ہے۔ یہ قرآن کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا، ان مفسدین سے جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان منافقین سے کہو نا کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مفسد کا، یہ پرانا نعرہ ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں ظالم سے کہو کہ ظلم نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم کہاں ظالم ہیں، ہم تو لوگوں میں امان پھیلانے والے ہیں۔ یہ وہی امن و امان پھیلانے والے ہیں جو بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو پانی کو بند کرتے ہیں، یہی تو ہے نا، یہی لوگ ہیں۔ یہ آ کر آسانی سے بچوں کو قتل کرنے کے بعد مصلح جہان بنتے ہیں، اور جو بچوں کی جان بچائے اس کے لیے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، گھبرائیے نہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یاس نہیں آنا چاہیے۔ میں اس دن بھی ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا، مایوس وہ لوگ ہوں نا جو بغیر صاحب کے ہو،
تو یہ فرما رہے ہیں جو بغیر صاحب کے ہوں وہ مایوس ہوں. ہمارے پاس ایک صاحب ہے، ہمارے پاس ایک آقا ہے، ہمارے پاس ایک سید ہے، ہمارے پاس ایک سردار ہے جو باذن خدا تمام قدرتوں کا حامل ہے. تمام قدرتوں کا جو روز جمعہ ہے اور زیارت نامے کا وہ جملہ یاد کریے، السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ. امام زمان کون ہے؟ عین اللہ ہے، وہ آپ دیکھ رہی ہے. ہمارے اطمینان کا سبب یہی ہے، یہ اطمینان کا سبب یہی ہے کہ جب ہمیں تلوار بھی لگتی ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عین اللہ کی نظروں کے سامنے شہید ہونے کا مزہ ہی الگ ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے؟ عین اللہ کے نظروں کے سامنے شہید ہونے کا مزہ الگ ہے کہ وہ عاشق وہ معشوق دیکھ رہا ہے. اب ہمیں کس بات کی پرواہ ہے؟ یعنی ہم اگر یہاں پر ہیں تو کوئی ہے، اور یہ کسی کے پاس نہیں، یہ کسی کے پاس نہیں، یہ آپ کے پاس ہے کہ وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہر محاذ پر ہر مرحلے پہ وہ ہمیں مدد کرے گی. اور اگر یہاں تک ہمیں اس نے چنا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی تھی، یہ وہ ہمیں توفیق دینا چاہ رہا ہے. یہ ہمیں توفیق، اس کو بھی آپ قرآن سے جا کر دیکھیے. واقعاً بہت تیزی سے میں آپ کی خدمت میں، اسے بھی آپ جا کر قرآن سے دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے صاحبان ایمان، ذرہ برابر تمہارے گمان میں یہ نہ آئے کہ اگر تم دین سے ہٹ گئے تو دین کا کیا ہوگا. باتوں کو لگتا ہے نا کہ یہ ہٹ گئے تو پھر دین نابود. اور قرآن صاف لفظوں میں، آپ کہاں سے ایسی کتاب پائیں گے جتنا صریح لہجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی اگر مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایک قوم لائے گا. اور یہ قوم جو لائے گا نا اس کی خاصیت الگ ہوگی. یحبہم ویحبونہ، یہ قوم کون سی ہوگی؟ یہ خدا سے محبت کرتی ہوگی، خدا ان سے محبت کرتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، یہ جب مومنین کے سامنے آتے ہیں نا تو تواضع کے ساتھ آتے ہیں. وعزۃ علی الکافرین، یہ کافرین کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اور جو فرما رہے ہیں آپ دیکھیے کہاں کہاں سر جھکے ہوئے کن کن لوگوں نے. جب اپنے میں آتے ہیں تو ان کی آستین پلٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو ان سے بڑا با اخلاق آدمی کوئی نہیں ہوتا. دشمن کی ہزاروں بات کو قبول کرتے چونکہ ڈرپوک ہیں. لیکن مومنین کی خاصیت کہ عزت، اور یہ بہت اہم ہے. میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا نا، شہید کی زندگی سے درس لیتے چلیے. کس نے اتنا محبوب بنا دیا؟ یہی ہے اذلۃ علی المؤمنین. روایت میں ثلاث تورث المحبہ، تین چیزیں ہیں جو محبت لے آتی ہیں، تین چیزیں انسان کو محبوب بناتی ہیں. ایک دین، دوسرے تواضع، اور تیسرے بذل. تواضع یعنی جس قدر آپ متواضع ہوں گے نا مومنین کے درمیان، یہاں نہ اکڑیے، یہاں تکبر نہ دکھائیے، یہاں تواضع دکھائیے. اللہ کہتا ہے تم مومنین کے درمیان تواضع دکھاؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ محبوب کروں گا. تو محبوب ہونا چاہے تو مومنین کے درمیان اذلۃ، مومنین کے سامنے نہایت تواضع کے ساتھ، لیکن کافرین کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. وہاں پر ذرہ برابر اپنے مذہب اپنے دین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے، مصلحت نام نہیں دیتے کہ یہ بھی مصلحت ہے. اور میں عرض کروں یہ بھی ہماری قوم کا افتخار ہے کہ ہم نے جب شہید دیے نا تو ہم نے ہمیں میدان جنگ میں دیے، بھاگا ہوا کسی کو ہم نے نہیں مانا. توجہ فرمائے، یہ بھی ہمارا افتخار ہے. اور بہت کم سالوں میں لوگوں نے دیکھا ہے جسے ہیرو بنا بنا کے پیش کر رہے تھے نا، اب دیکھو وہ کہاں پکڑا گیا اور ہماری قوم کا شہید کہاں پر. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو کیسے کیسے وہ کہاں بھاگتے ہیں جب وہاں حملے ہوتے ہیں. یہ مرد مجاہد کہاں رہتے ہیں جب حملے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بھی ہزاروں پناہ گاہ ہیں، لیکن اسی میدان جنگ میں رہتے ہیں، اسی میدان جنگ میں، اور ذرہ برابر نہیں گھبراتے. کیوں؟ کیونکہ عزت علی الکافرین، یہ کافرین کے سامنے گھبراتے نہیں، ڈٹ کے کھڑے رہتے. یجاہدون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرتے. اور ایک جملہ یہ بھی عظیم جملہ ہے، ولا یخافون لومۃ لائم. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں میڈیا کیا کہہ رہی ہے. ہمیں بہت پرواہ ہوتی ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سب کی پرواہ کرتے ہیں سوائے خدا کے، سب کی پرواہ کرتے ہیں. بچے کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، تھوڑا سا دائرہ بڑا ہوا تو پڑوسی کیا کہیں گے،
برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، سب کیا کہیں گے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو خدا کیا کہے گا، رسول کیا کہے گا، امام کیا کہے گا۔ ان مومنین کی پہچان لا یخافون لومۃ لائم، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ انہوں نے حسین سے سیکھا ہے، من طلبا رضا اللہ بسخط الناس، اگر کوئی اللہ کی مرضی کو لے، لوگ ناراض ہوتے ہوں تو ہوگا کیا؟ کفاہ اللہ امور الناس، تو اب اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ علی الناس، اور اگر کوئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے گا تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا کہ جاؤ اب ساری عزت ان سے لے کر آؤ۔ اور لوگوں کی عزت تو آپ جانتے ہیں کتنی دیر کی ہوتی ہے، یہ کہ کب عزیز بنا دیں اور کب ذلیل بنا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تو ایک بات پہ آپ سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، اگلی بات پر آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کا تو کوئی اعتبار، لیکن اگر کوئی خدا کو خوش کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کہ کون ناراض ہے، کفاہ اللہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور مجھے بتائیے نا، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کے بعد بھی اسے کسی طاقت کی ضرورت ہے؟ اللہ کے بعد بھی کچھ بچا رہتا ہے کہ نہیں ابھی ایک سپورٹ اور چاہیے؟ تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، خدا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ سب سے بڑا امتیاز، لا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد آیت تمام چیزوں کو سمیٹ کے کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ اتنی کوالٹی ایک ساتھ ایک آدمی میں آتی نہیں ہے، یہ اللہ یہ کوالٹی دیتا ہے جب انسان، اور یہ کوالٹی صرف در اہل بیت ہے۔ یہاں رکیے، یہاں ٹھہریے، یہاں استقامت دکھائیے، پھر یہ کوالٹی آپ کو ملے گی، پھر آپ نہیں گھبراؤ گے، پھر آپ نہیں ڈرو گے، مایوسی آپ کے وجود میں نہیں آ سکتی، اور پھر میدان عمل میں جیت آپ کو، جیت آپ کو۔ میرے پاس اگر وقت ہوتا نا، میں فقط آپ کو ڈیفینیشن بتاتا کہ جیت کا معنی اگر ہم نے سمجھا نہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غالب فقط مجھے اور میرے رسولوں کو آنا ہے۔ یہ قرآن کتنی عربی کے لحاظ سے لام، یہاں پہ لام تاکید ہے۔ جب کوئی بات کو آپ کہنا ہاں یہ کام ہوا ہے تو آپ دو مرتبہ کہ ہاں ہاں، اسی کو عربی میں تاکید کہتے ہیں۔ جب کسی کام کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں، دو مرتبہ ہاں کرتے ہیں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں تاکید۔ یہاں پر تاکید کے کئی لفظ ہیں، لَأَغْلَبَنَّ لام، بعد میں وہ نون تاکید، خود نون تاکید، خدا نہایت حتمی فیصلہ سنا رہا ہے، لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کامیاب اور غالب مجھے اور میرے رسولوں کو آنا۔ اور کسی کو کامیاب ہونے، غالب ہم ہوں گے۔ خدا سے سوال کریے نا، میرے اللہ ابھی تک دیکھا تو نہیں؟ جناب آدم کے زمانے سے لے کر جناب خاتم تک دیکھیے، ہمیشہ لشکر کفر و باطل میں مجمع زیادہ ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر قرآن اتنا بڑا فیصلہ دے رہا ہے، غالب ہمیں آنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب پوری تاریخ انبیاء اٹھاتے ہیں تو ہر دور میں یہ اہل حق کم ہیں، کیوں؟ پھر غالب کب آئے آپ؟ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ ہم جناب نوح کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 83 یا 86 لوگ آئے، یہ غالب ہوا، یہ غالب ہوا۔ جناب ابراہیم آگ نار نمرودی میں پھینکے جا رہی ہے، غالب ہوا۔ تو جو فرما رہے جناب عیسیٰ کو اس قدر ستایا جائے، یہ غلبہ ہے۔ جناب موسیٰ کو اس قدر اذیت ہے، یہ غلبہ ہے۔ پیغمبر اکرم کو اس قدر اذیت ہے، یہ غلبہ ہے۔ پھر غالب کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ غالب ہم ہیں اور ہمارے رسول ہیں۔ معلوم ہے اصل میں جیت کا معیار ہی خدا الگ بتا رہا ہے کہ جیت کا معیار جان جانے سے اور جان رہنے سے نہیں ہوتا، جیت کا معیار آپ کے مشن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اگر تمہارا مشن غالب ہے تو تم غالب ہو۔ انبیاء کا مشن کیا تھا؟ سچ تھا نا۔ آج جھوٹا آدمی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو جھوٹا کہا جائے، جھوٹے سے جھوٹے آدمی، بے ایمان کو کہو بے ایمان ہو، وہ بھی نہیں مانتا۔ حتی انہی لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کو کہو کہ تم ظالم ہو، تم بچوں کو کہو نہیں نہیں ہم انسانیت کے محافظ ہیں۔ بس یہی شہید کی جیت ہوتی ہے۔ کیا جیت ہوتی ہے؟
کہ وہ جو پیغام لے کر آیا ہے نا اس کا پیغام اتنا حسین ہے کہ ظالم بھی پیغام اسی کا لیتا ہے، اپنا نہیں دیتا۔ یہ ہے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ہم اور ہمارے رسول۔ آج جھوٹے سے جھوٹے آدمی کو اگر آپ صادق کہو تو مسکراتا ہے، کیا بات ہے، اسی کو آپ جھوٹا کہہ دیجیے ناراض ہو جاتا ہے، وہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارا مشن ہے تو ہم تمہیں جھوٹا کریں، تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، صداقت میں خوشی ہے، دیانت میں خوشی ہے، امانت میں خوشی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، دعا کریں، ان ایام میں دعا کریں کہ ہم زندہ رہیں، اپنی آنکھوں سے یوسف زہرا کو دیکھیں، یا کہ اس لائق ہو جائیں کہ وقت کے امام کو دیکھ سکیں۔ ہمیں بہت شکوے اپنے مولا سے کرنے ہیں، ہمیں بہت شکوے اپنے آقا سے کرنے ہیں کہ آقا آپ تھے، اور امتحان کے مرحلوں میں شیعوں نے بڑی جانیں دی، خدا کی قسم۔ یہ بچے جو موالیاں نے، درد ہونا چاہیے، درد ہونا، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بچے، یہ کس قدر قتل ہو رہے ہیں۔ آپ انسان عجیب نہیں ہے، خدا کی قسم۔ آپ جا کر پڑھا نہیں جاتا، جب آپ خبر پڑھو نا، پڑھا نہیں جاتا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو زہریلے پانی میں دودھ دیا ہے، زہریلے پانی، کیونکہ بچے کی تڑپ نہیں دیکھ پا رہی ہو ماں، کئی دن ہو گئے، لیکن جو پانی ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، تو ماں کرے تو کیا کرے، اس بچے کو دودھ پلانا۔ یہ پانی ہم اپنے بچوں کو اگر ذرہ برابر خطرہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، 1 سال سے جنگ ہو رہی، 1 سال کے بچے گھرے ہوئے ہیں، اور ابھی بے تحاشا جنگ ہو رہی ہے، ایک بے تحاشا جنگ ہو رہی ہے۔ لبنان پر شیعوں پر اس قدر حملہ ہو رہا ہے، چن چن کے ان علاقوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے جو موالیان حیدر کرار ہے۔ آپ کو سن کے تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم۔ وہ قلب نازنین امام زمان کتنا تڑپتا ہوگا۔ ایک شیعہ اگر تکلیف میں ہو نا تو امام کے وجود میں درد کا ایک انبار ہوتا ہے۔ جناب رومیلہ سے امام علی نے کیا فرمایا، رومیلہ تم کیا سمجھتے، جب تم بیمار ہوتے تو ہم خود بیمار ہو جاتے، تمہاری تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ یعنی ایک شیعہ علی اگر تکلیف میں ہو نا تو امام کو دیکھا نہیں جاتا، بڑا سخت ہو جاتا ہے وجود نازم۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان دنوں امام زمان کے لیے خوب دعا کریے، سلامتی حضرت کے لیے دعا کریے، وہ دل رنجیدہ ہے، وہ وقت انتظار ہے، اور خدا کی قسم بڑی شدت سے امام زمان خود انتظار کریں، بڑی شدت سے خود انتظار کریں، آئیں ظالموں کا خاتمہ کریں۔ ہم نے ابتدا سے دیکھا کس قدر مظالم ڈھائے گئے، کبھی زہرائے مرضیہ کی پسلیاں توڑی گئیں، کبھی علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر مسجد تک لایا گیا، کبھی حسن مجتبیٰ کو زہر دغا دیا گیا، کبھی حسین مظلوم کو کربلا کے دشت میں بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا۔ بس عزیزو، جتنی بچے ہیں نا یتیم ہیں، ان کے ماں باپ کو مارا جا چکا ہے، لیکن جب بھی کسی یتیم کا ذکر آتا ہے نا، ایک یتیمہ بہت یاد آتی ہے، ایک یتیمہ بہت، خدا کی قسم۔ بعض مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے۔ شہید حسن نصر اللہ کی بچی جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بہت مظلوم شہادت ہے، لیکن اس کے باوجود جب بچی بیٹھی تھی نا، بابا کے جنازے پہ بیان کر رہی تھی، کسی نے رخسار پہ تماچے نہیں مارے، لیکن ہائے رے کربلا میں حسین کی یتیمہ جب بابا کے قریب آئی ہے نا، شام غریبہ، تو عجیب منظر دیکھا، باپ کے سینے اطہر پہ تیر لگے ہوئے، بچی نے تیروں کو نکالا، باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ میں کہوں گا بی بی یہ شام غریبہ ہے، ابھی سر رکھ لو، جب صبح نمودار ہوگی نا تو بابا کے جنازے پہ آؤ گی تو بابا کا جنازہ پامال ہوا ملے گا۔ اور یہی ہوا، جب بی بی آئی ہے نا بابا کے جنازے پر، بابا کے پامال جنازے کو دیکھ کر پھر بھی بچی لپٹ گئی۔ لیکن معلوم ہے کیا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں فہاجمت الاعراب، ارے کچھ ملعون آگے بڑھے، کسی نے رخساروں پہ تماچا مارا، کسی نے پشت پہ درے مارے، بچی بار بار پکارتی رہی، اے بابا تیرے جانے کے بعد ارے تیری سکینہ کے رخساروں میں تماچے مارے جا رہے۔ اجبری جنازے حسین سے آواز آئے، اے میری بچی ابھی یہ کربلا ہے، تجھے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ تمام مرحلے طے کر رہے ہیں، یہ امتحان کا مرحلہ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہا ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہا تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. بار الہا تمام شہداء کے درجات عالی متعالی فرما. بار الہا تمام ان مظلوموں کو امام غمان، ان مظلوموں کا انتظار امام غمان، تمام بے قصوں کی آس کا نام امام غمان ہے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شہید حسن نصر اللہ و جملہ تمام شہداء اسلام و جملہ مومنین و مومنات صاحب مجلس کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کی روح کو عیسیٰ